الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، میں عیاروں کی جانب سے آپ کا خادم ضیاء الشمس آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دستور ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کو حافظ لارب جمال پیش کریں گی، جو کلاس 12 کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ حافظ لارب جمال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابھی جو قرات آپ کے سامنے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیا نمبر 33 سے 36 تک، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب میں بڑھتا ہوں آج کے پروگرام کی جانب، یعنی اپنے جو مہمان خصوصی ہیں جناب نعیم جاوید صاحب سے، ان سے التجا کریں گے کہ وہ اپنے پروگرام کی آغاز کریں، لیکن اس کے پہلے ایک انٹروڈکشن کے بارے میں دینا چاہیں گے۔ جناب نعیم جاوید صاحب کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے اور آپ فی الحال دمام سعودی عربیہ میں مقیم ہیں۔
اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے جس سے آپ خدمت خلق میں صرف کر رہے ہیں. آپ نے ایک تنظیم قائم کی ہے جس کا مقصد عوام الناس بالخصوص نوجوانوں میں پوشیدہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا ہے. آپ کی تنظیم کا نام ہدف ہے HADAF یعنی ہیومن ایبلٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ فاؤنڈیشن، جو عالمی سطح پر اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے. آپ ایک بین الاقوامی میموری ٹرینر ہیں. یہ بہت خاص بات ہے کہ آپ جو یہ میموری ٹرینر ہیں اور ان کے ذریعے اگر آپ ان کے کلاسز کو جوائن کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، اور اپنی میموری ٹرکس کی وجہ سے طلباء میں بے حد مقبول بھی معروف ہوئی. اس کے علاوہ آپ اردو زبان خصوصاً علامہ اقبال کے ادب کے ماہر بھی ہیں اور مولانا آزاد یونیورسٹی فورم میں کی نوٹ اسپیکر کی حیثیت سے مدعو کیے جاتے ہیں. آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ایک کتاب چارم آف چوائس کے مصنف ہیں. الحمدللہ اتنی خوبیاں ہیں الحمدللہ ان کے پاس. اور ایک خاص بات ہے اردو جاننے والوں کی، اردو سیکھنے والوں کی. انہوں نے اردو اسکرپٹ رائٹنگ کا ایک آن لائن کورس بھی ڈیزائن کیا ہے جس کے ذریعے لوگ 15 دن میں اردو لکھنا سیکھ لیتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جن کو شوق ہے اردو سننے کا یا میموری کی جو ٹریننگ یہ دیتے ہیں، یہ سب چیز آپ ان سے جوائن کر سکتے ہیں. تو میں اب دعوت دیتا ہوں جناب نعیم جاوید صاحب. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ضیاء صاحب اور شرکائے اجلاس اور شرکائے میٹنگ اور تمام محترم دوستوں، میں تمام کا استقبال کرتا ہوں. ایک اہم موضوع پر آج میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. مسائل کے جلتھل میں ہم لوگ اس قدر الجھ چکے ہیں کہ یہ موضوع کی ضرورت آن پڑی ہے، ورنہ بڑے سرسری سپاٹ انداز میں محبت پیار کا تصور بھی میں پیش کر سکتا تھا. لیکن میں نے اس لیے بھی اس موضوع کو منتخب کیا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کبھی ایسی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، دشمنی اس میں گھیر لیا جاتا ہے، اور اتنے ہنگام کے درمیان جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان گتھیوں کو، ان الجھنوں کو کیسے سوال کیا جائے، سنوارا جائے، ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے. میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں. اور تمہیداً ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے کروں کہ میں نے یہ سوچا جیسے کہ میں نے دشمن کے کیمپ میں بیٹھ کر ان کے نکات کو سمیٹے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے صدر اول کے زمانے میں ابتدائی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے. آئے تو تھے میدانی جنگ میں، مقابلہ تو تھا، جنگ کے نتائج ہر طرح سے ہوتے ہیں، لیکن دشمن کیا سوچتا ہے شکست کے بعد، اور شکست خوردہ دشمن. تو اس طرح سے میں نے جو ہے سرسری ایک سپاٹ انداز میں کہنے کے بجائے ایک دوسرا رخ اختیار کیا ہے. آئیے میں اپنا مطالعہ پیش کرنے سے پہلے، کیونکہ دشمنان اسلام اور پھر اسلام میں دشمنی کا تصور، یہ اس کے آس پاس رہنے کے لیے میں ہم نے بچپن میں ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت ہم نے بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے. اس کے 3 شعر میں پڑھ کے اس فضا میں میں خود کو داخل کرنا چاہتا ہوں. اہل علم کو تو یہ یاد بھی ہیں سارے اشعار. سلام کے 3 شعر ہیں، موضوع کے قریب گزرتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. لیکن اس طویل سلام کا ایک آخری رجائی شعر کہ سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے، یعنی سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، صلی اللہ علیہ وسلم.
دنیا اس بات کی متمنی ہے کہ نظر لے آؤ، نظریہ لے آؤ، تو حسن فطرت کے تمام سورج، کہکشانوں کی سڑک اور تمام امکانات کی دنیا تمہارے راہوں میں آنکھیں بچھائے گی۔ اور کیونکہ جب انسان نظریے کی بنیاد پر، نظریاتی سطح پر ایک بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے، تو آسمانوں سے بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوتا، بلکہ روح میں ایسی رمجم پھوار ہوتی ہے، اتنا ٹوٹ کے رحمتیں برستی ہیں، تو جس کے نتیجے میں پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب کوئی تم پر شک کرے تو تم اس پر یقین کی دولت لٹاؤ، اگر کوئی تمہیں دھمکائے تو تم اسے کلیجہ بڑا کر کے، جگر تھام کے ڈھارس دو۔ یعنی کوئی شک کرے تو یقین دو، کوئی دھمکائے تو ڈھارس دو، اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم انہیں دعاؤں کی سوغات دو، اور اگر کوئی کیچڑ تم پر اچھالے، اجازت دیجئے میں گاہے گاہے اردو کے چند شعر استعمال کروں، یعنی کیچڑ اچھالے، تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ بات یہ ہے، تھوڑا سا ایک تلخ جملہ، کہ ہم نے جگ بھر کی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے ساری دنیا کے علوم حاصل کیے ہیں، پھر بھی مسائل کی گتھیاں سلجھتی نہیں ہیں، پھر بھی مسائل کا ایک انبار ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب خود کو پڑھنا ہوگا، اپنی نفس اور اپنی نفسیات اور اپنی ذات کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہم کو ہماری کتاب ہی تو تھما دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ اب پڑھو اپنی کتابیں۔ اس لیے میں آج بہت ساری باتیں ہم اپنی ذات، جس کو مائکروکازم بھی کہتے ہیں، کائنات اصغر بھی کہتے ہیں، وہی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہی ہماری آنکھیں کھولیں گے۔ اب آئیے، میں زیادہ تر واقعات سیرت النبی اور صحابہ کے انجمن سے آپ کے سامنے موضوع کی مرکزیت کے قریب جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے اپنا معاملہ کر رہے تھے۔ مکی زندگی کے 13 سال، اس کی سفاکیوں کے باب ہمیں یاد ہے، بدر کی ہولناکیاں بھی یاد ہے، احد کے سفاک مرحلے بھی یاد ہے، طائف کے پتھر والے بھی ہمیں یاد ہیں۔ یعنی نزاعات کا، کرائسس کا، کیوٹک کنڈیشنز کا دل جیتنے کے لیے انسان کو اپنے ذہن کی اتھاہ گہرائیوں کو مطمئن کرنا ہوگا اور نتائج حق پر چھوڑنا ہوگا۔ میں تمہید ہی کی طرف ہوں، آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کے تنقید کے تیور دیکھنی ہوگی، لوگوں کی تعریف اور توسیع کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا، اور وہ جو ہے نا دو حدیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ تم غلط میں صحیح، یہ صحیح وہ غلط، یہ اپروپریٹ ان اپروپریٹ، ان چیزوں کے درمیان ایک امکانات کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور وہ جگ جیتنے کا ڈھنگ ہے۔ اگر ہمیں اس پہ مہارت آ جائے تو ہمیں ایک پڑاؤ اور آگے ملتا ہے، وہ ہے خود کلامی کی نزاعات کو الجھنے کا۔ ہم بہت زیادہ خود سے بات کرتے ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں دشمن کی گتھیوں کو الجھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو خیر و نور کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی خود کلامی سے خود کو، خیال کو اتنا برباد کیا ہے کہ ہم اس کے امکانات کو برت نہیں سکتے۔ ہم ایک مخالف کو کیسے پل بھر میں شیطان بنا دیتے ہیں، وحشی بنا دیتے ہیں، اخلاق کا اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ اگر میں کسی دشمن کا تصور ذہن میں رکھوں تو یاد رہے کہ نہ میرا رابطہ اس سے ٹھیک ہوگا، نہ اس سے تعلق کی سطح استوار ہوگی، نہ وہ میری روح، نہ میں اس کی روح تک سرایت کروں گا۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی ہم اپنی رائے کی خیرات کریں، اپنی رائے سے دستبردار ہوں، اور اس کے عوض ان کی ناراضگی کے عوض تھوڑا سا تحمل، اور ایسا پروقار تحمل، ایسا نہیں کہ مجھول سا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، ٹھٹرا ہوا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسا پروقار تحمل جس کی میں واقعات سے آپ کے سامنے رکھوں گا بات۔ یہ بات بھی صحیح ہے تمہیدن کہ جتنی حکومتیں، خاص کی جبار حکومتیں، جابرانہ طرز زندگی گزارنے والی حکومتیں ہم پر ظلم نہیں کرتی جتنا ہم آپس میں کرتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ہم اپنے ماتحتوں پر پوری توانائیاں برباد کرتے ہیں، اور غلط تصورات میں خود قید میں رہتے ہیں،
ایک خدا کو بھی قید میں رکھتے ہیں. اب جو قیدی ہو اپنے نظر کا، نظریے کا، زندگی کا، اس قیدی کا خیال کیا، اس قیدی کی تمنا کیا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم ایک معافی، دوسروں کو معاف کر دینا ایک علم نہیں ہے بلکہ ایک تجربہ ہے. مولانا روم کے ایک شعر کی تفہیم میں آپ کے سامنے رکھوں. مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر معاف کیے بغیر زندہ رہنا ایسے ہے کہ خنجر آپ اپنی پشت پر تھامے ہوئے رہیں، اور خنجر ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ خنجر کا بار پورے وجود پر رہتا ہے. کہ آپ معاف نہ کیے اور خنجر کو تھاما رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی موقع ملا دشمن کو اور اس کی چھاتی میں چھرا گھونپ دیں. تو یہ ایک رویہ اپنے وجود پر اتنا گرا ہوتا ہے، اس رویے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے تھوڑا سا اعداد و شمار کی طرف. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 83 سے زیادہ جنگیں لڑی، اور اس میں 75 جنگیں، 75 جنگیں حکمت سے الجھی، حکمت سے سلجھی. پتہ چلا کہ جو طریقہ کار تھا اس میں دشمن سے ہمیشہ مبازرت، مقابلہ، مداومت ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسا ٹھہراؤ تھا حکمت کا جس کے نتیجے میں ایک قرار و چین انہیں نصیب ملتا تھا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں رحمت کا پیغمبر ہوں. ہاں، بلکہ یہ بھی کہا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کسی بھاگے ہوئے بدھوں کی، پیروں کی زندگی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی کہا انا النبی و ملحمہ، میں مہمات کا نبی ہوں، میں آئی ایم اے پروفٹ آف ایکسپیڈیشنز. اب یہی وہ جو توازن تھا حکمت کا، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کی زیر نگی آتا ہے. ایسی مدینے کی بستی جو بحر احمر کے ایک مشرقی کنارے سے شروع ہوتی ہے اور بازنٹائن کی سرحدوں تک پہنچتی ہے. اور جبکہ سیاست کا اس سے پہلے کوئی تجربہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، لیکن پھر اعداد و شمار ہی کے قریب رہیں کہ 6000 آیتوں میں سے 0.6%، یعنی 40 آیتیں صرف قتال کے بارے میں. ایک بڑا حصہ امن کا ہے، ایک بڑا حصہ قرار و چین و سکون حکمت مآب ہے. اب اس کو اور تھوڑا سا ہم تقسیم کر کے دیکھیں، یعنی ماہانہ 2 افراد کا قتل کا ایوریج بنتا ہے. یعنی مدینے سے یامبو تک، ادھر 300 کلومیٹر تک، وہاں پہ مواحدات اور مواثیق پیس پیکٹ کے ذریعے سے جو ہے آپ دشمن کو اپنا حلقہ اثر میں لیتے ہیں. بنو زمر کا، بنو مزلج کا، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کو جملہ معترضہ کے طور پر سنے، خصوصاً اسکالرس کے ساتھ، تو میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤں گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کئی شرطیں ہیں. 2 شرطیں میری طرف سے اکثر میرے اپنے حاضر مطالعے کا حصہ ہیں. ایک ٹوپوگرافی کا علم، زمین کی سطح کا علم، کہ اور جو خصوصاً عرب کا. دوسرا قبائل کا علم. جب آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر، جس قبیلے پر، جس معاہدے کو، جس محبت کو ڈرائیو کیا، جس کمپیشن کو آپ نے ڈرائیو کیا، تو آپ کو اتنے اسباب سمجھ میں آئیں گے. ورنہ اگر آپ ٹوپوگرافی کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ کو اس سلسلے میں مدد ملے گی، ورنہ تعبیرات کی ایسی گتھیاں رہیں گی جس کو سلجھ ہی نہیں سکیں گے. میں ایک مثال لے کے آگے بڑھوں کہ کیسے آپ نے دشمنوں کو سے مقابلے سے پہلے تحفظ فراہم کرنے کے لیے غزوہ بدر کی 1000 تعبیریں سنیں گے آپ. ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ایک تعبیر سن لیجئے کہ اگر کوئی آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر سے جانا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہی غزوہ بدر کا اولین معرکہ ہے، سبب ہے جس کو مورخین کی نگاہوں سے ان کی یاد کی روشن سطح پر نہیں رہا، کیونکہ وہ قبائل کے ساتھ آپ نے ایسا معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ پورا آپ کا گھر ہو گیا تھا. اب وہاں پہ مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹوپوگرافی، زمین اور قبائل پر ہم کبھی بات کریں گے. یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلے سے پہلے آپ نے مصر کی شاہراہ پر، عراق اور شام کی شاہراہ پر آپ نے مقابلہ کیا. اب آئیے سوچئے کہ صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں کہ ایک نے بدر میں ان کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا،
دوسرے نے اس کے رشتہ دار کو عہد میں مارا. بنو عبد الدار کی مثال میں دینا چاہوں گا. بنو عبد الدار وہ جو آج بھی جن کے خاندان میں کعبے کی کلید ہے، آج بھی جن کا خاندان وہی طلحہ بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کا خاندان ہے، یہی وہ عبد الدار ہے. اب دیکھیے ریئیکشنز کا، رد عمل کا اور تحفظ ذہنی کا، گزرے ہوئے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرنے کی تمام حماقت مآب کوششیں کیسے ٹھکراتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ عثمان بن طلحہ نے جب آپ کو گردن سے ڈھکیل دیا، دیوار کعبہ کھلا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے رد عمل کی سطح دیکھیے، اب ہم دشمن سے ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو جب عثمان بن طلحہ نے ڈھکیلا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے میری عمر کا لحاظ بھی نہیں کیا، عثمان تم نے میرے خاندان کی، عثمان تم نے مجھے سمجھایا بھی نہیں. یہ جو بہانے ہیں نا اختلاف کرتے وقت، جو ہم جو سپاٹ گرے پڑے لفظوں سے مخالف سے بات کرتے ہیں، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروچ میں، کمپیشنیٹ ڈرائیو میں یہ بالکل نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا، عثمان یہ جو جبل ابو قبیس تمہیں نظر آ رہا ہے، سامنے والا ٹھوس کو مانتا تھا نا، میٹیریل ایگزسٹنس کو مانتا تھا نا، اس کو پہاڑ کا حوالہ دیا. کہا عثمان یہ جبل ابو قبیس نظر آ رہا ہے، کہا کہ ایک دن وقت آئے گا اور میرے پاس کلید کعبہ ہوگی، کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی. تو اس نے عثمان کا جملہ تھا ہی کہ عثمان نے کہا کہ ابو القاسم کیا یہ جبل ابو قبیس نہیں رہے گا، انہیں پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے؟ کہا سب ویسا ہی ہوگا. اب وقت گزرتا ہے، وقت کی تنابوں کے ساتھ میں تھوڑا ٹائم لائن کو جسٹ کرتے ہوئے اسی خانوادے کی طرف آتا ہوں. فتح مکہ کی گھڑیوں میں یہی خانوادہ جو 11 افراد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ضائع کروا چکا، مارا تھا مسلمانوں نے قتل کیا تھا، آئے تھے مقابلے میں، لڑائی ہوئی، ہمارے بھی شہید ہوئے، ان کے بھی ہلاک ہوئے. عبد الدار کی اب آپ دیکھیے، وہ خاتون جو بیوہ ہے، جس کے شوہر کو طلحہ بن طلحہ کو مسلمانوں نے مارا، جس کے دیور کو شیبہ بن طلحہ کو مسلمانوں نے مارا، اور جلاس کو، کلاب کو، یہ 11 افراد کے بنو عبد الدار کو مارا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرسری سپاٹ، میں اس موضوع کو آخری تک میرے ساتھ جڑے رہے، کہ سرسری سپاٹ کہ بھئی تم معاف کر دو، تمہیں ایسا ہو جائے گا، تمہیں 70 حوریں مل جائیں گی، اس طرح سے بات ہوتی ہے کیا؟ بلکہ جو آپ کی ڈی این اے میں اتر جائے، آپ کی روح میں اتر جائے، وہ فلسفہ کیا ہے کہ دشمن سب کچھ ہار کے قاتل کے قدموں میں اپنا دل رکھ دے. یہ کیا ہے؟ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں صرف آپ کو ایک ایک مثال دیتا چلتے جاؤں گا. آپ کو یاد ہے سیدنا علی کا واقعہ؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب تھوک دیا، آج بھی ہم عرب میں رہتے ہیں، جب یہ لوگ برہمی میں آج بھی اس رویے کو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو وحشی اور کوئی بدو ہوتا ہے تو یہ رویہ آج بھی اپناتے ہیں، اور کسی بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. تھوک دیا تو حضرت علی وہاں سے خنجر اتارتے ہوئے گھڑیوں میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دشمن نے پوچھ بھی لیا کسی انداز میں تو کہا کہ پل بھر تک تو میری تمام کوششیں اللہ کی رضا کے لیے تھی، لیکن اب باچ میں علی کا کردار آ گیا. آپ کو وہ حدیث کا ایک روشن متن یاد آ گیا ہوگا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے اختلاف رکھا، بغض رکھا، وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا. یعنی ایمان کے اتمام، ایمان کے کمال، ایمان کے مکمل، ابھی تو ثبوت دینا ہے، ابھی تو ایمان ہی کا مرحلہ ہے، یہ ہے کہ تمام کوششیں اس ذات بے ہمتا کے لیے ہو، اس رب کائنات کے لیے ہو. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارا اختلاف کہیں روٹی، کپڑا، مکان، لہجہ، زبان، علاقہ، نظریہ تو نہیں ہے، وہ سرسری نظریے کا اجھال تو نہیں. کیا ہماری اپنے اختلاف کے سٹینڈ پوائنٹ میں کہ پوری ربانی تحریک، ربانی مزاج قرآن کی آرزویں آتی ہیں کیا؟ یہ دیکھیے. اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے ساتھ اس مرحلے کو گزارا تھا، اکثر میں نے دیکھا کہ طائف کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ طائف کے لوگوں کی وجہ سے آج بر صغیر میں اسلام ہے. محمد بن قاسم بنو ثقیف کے تھے، بنو ثقیف بنو طائف کا تھا. ہم نے طائف والوں کی آدھی کہانی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا وہ تو یاد کر لی، لیکن ان کے احسانات کے باب کو نہیں یاد رکھا. ایک وقت تو ایسے آیا
کہ بنو ثقیف کے ابو عبیدہ بن مسعود اور حکم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جنگ میں جا رہے تھے. درے میں حکم نیم مردہ پڑے ہوئے تھے, ابھی شہادت پوری منزل پہ نہیں پہنچے تھے, سانسیں اکھڑ رہی تھی, زخمی پڑے ہوئے تھے. درہ کا معاملہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر سے گھوڑوں کو گزارنا تھا. تو ان کے بھائی نے کہا دیکھو دشمن کا حملہ شدید ہے, ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے اور ادھر واپس جانے کا راستہ نہیں ہے, درہ تنگ ہے. یہ بندہ تو اپنی جان دے دیا, آخری سانسیں اللہ کے پیش کر رہا ہے, وہ تو پل دو پل کی بات ہے, وہ جائے گا جنت اعلیٰ کے سفر, جائے گا اللہ تعالیٰ کے استقبال میں, فرشتوں کا جھنڈ اترے گا, یہ اسے لے جائے گا. اس لیے انہوں نے کیا کیا, اپنا گھوڑا پہلے اپنے بھائی حکم بن مسعود کے جس میں اتھر پر گزارا, وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرے, پھر وہ درہ صاف ہوا راستہ, پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو فتح ملی. یہ ایران کے محاذ کا ایک واقعہ یہ. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی محبتیں, رنگ اور نسل اور خون اور قبائل کی محبتوں کو یہ اس قدر ایک مقام پہ لے آئیں, نظریے کی وضاحت اتنی صاف ہو کہ بھائی اپنے بھائی کے جسم پر, نیم مردہ جسم پر آگے لے کے جا رہا ہے, اور گھوڑے کو یعنی کتنی وضاحتیں درکار ہیں. کیا ایسی محبتوں کی اساس ہے جس کی بنیاد پر دشمن کو دشمنی کا تصور بھی ملے؟ اب آئیے آپ کو پوری سیرت کے کوئی باب اٹھا لیجئے, کبھی آپ کو واقعہ ملا کہ واقعے کا دوسرا پہلو کہ آل یاسر کو جو مارا اس کے دشمنوں کا ذکر اللہ کے رسول نے بار بار کیا کہ فلاں سن میں, فلاں مہینے میں, فلاں منظر میں. ہم تو دشمنوں کے کو ایسے یاد رکھتے ہیں جیسا کہ وہ دشمن آپ کی صف میں آ ہی نہیں سکتا. مائکروسکوپک مائنورٹی میجورٹی میں کیسے بدلے گی؟ آپ نے کبھی سنا کہ آل یاسر کی اذیتوں کو دہرایا گیا ہو, سمیہ کو, ام عبیس کو, نہدیہ کو, حضرت بلال بن رباح کو, فقیہہ کو, خباب بن عرد کو, عامر بن فہرہ کو؟ کبھی ایسا نہیں سنا. بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر ڈالا گیا, کھونپ دیا گیا, اکھڑتی سانسوں سے حضرت جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فَصْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم, میں کامیاب ہوا, میں کامران ہوا, میں جیت گیا. تو قاتل اپنے ہاتھ میں خنجر لیے, سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے, فتح اور جیت اور ہار و شکست کے روایتی تصور کو لرزتا ہوا دیکھتا ہے, اور وہ مدینے کی بستیوں میں تلاش کرتا ہے یہ معنی کو کہ بھئی مرنے والے نے تو سار کا حوالہ نہیں دیا. سار کی جنگوں کو جو اہل علم جانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وراثت سار, ہیریٹنس سار سے الف رے, کہ اس جنگ کے بارے میں سننے والا, اگر مرنے والی کی زبان سے سننے والا اپنے قبیلے میں جاتا اور کہتا کہ مرنے والے نے سار کہا, تو اس کے اونٹ کی رسی پر دہائیاں کی لڑائی ہوئی ہے جس کے تاریخ عرب میں مشہور ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ مرنے والے نے سار نہیں کہا, مرنے والوں نے دہائی نہیں دی, انہوں نے کہا کہ فَصْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. اب دیکھیے قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے اور دل کی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ ہے نظریے کی ایک ابتدائی جگہ, ایک ایسا پڑاؤ. میں اس کی توسیع میں آگے بڑھوں گا. تو دشمن کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا تیرا ذاتی اختلاف نہیں ہے بھائی, تو ماں جایا ہے, تو اولاد آدم ہے, تیرا میرا تو ایک ہی گھر گھرانے سے رشتہ ہے, یہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. اب آئیے رویوں کی طرف میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا نکاح پڑھایا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی ام فردہ کے ساتھ, وہ مرتد ہو گئے. اب اسلام سے اب ارتداد کا تو بہانہ, بلکہ ایک مسلک سے دوسرے مسلک کی تائید پر ہم مرتد قرار دے دیتے ہیں. اب مرتد ہو جانے کے بعد ہمارا رویہ کیسے رہتا ہے؟ دیکھیے جاگتی آنکھوں سے جو لوگ نظریے کو دیکھتے تھام کے آگے بڑھتے ہیں, وہ دشمن پر ہمیشہ اس طرح سے نظر رکھتے ہیں کہ اس کی دل کی دنیا میں کیسے تغیر پیدا کریں. تو اشعث بن قیس جب مرتد ہو گئے, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی مرتد ہو گئے, تو انہوں نے بہت دنوں تک فاصلہ پیدا کیا. یہ اور بات ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا, وہ جسے کہتے ہیں وداعی نہیں ہوئی تھی.
لیکن آخر میں ایک لڑائی ہوئی، ایک مارکا ہوا، پھر اس کے بعد ان میں تھوڑی سی شرمندگی پیدا ہوئی. انہوں نے بلا کے کہا کہ بھائی تم تو ہمارے خاندان کا ایک حصہ بننے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں. تو شرمندگی کی کیا بات ہے، چلے آؤ دامن اسلام میں، پھر پناہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ پھر اسلام قبول کرتے ہیں، پھر وہ ام فردا سے ان کا نکاح ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، میں بچپن میں اکثر کہا کرتا تھا، میں نے ایک دو 70 سالہ افراد کو، 60 70 کے قریب دہائی عمر میں تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارے والد نے میرے والد کو فلاں وقت پر ایک گالی دی تھی، اور وہ بھی گالی ایسی جو قابل اشاعت ہے. ایسی گالی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں سنا بھی نہ سکوں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نفرتوں کے وارث ہوتے ہیں، ہم نسلوں میں اس کی نفرتوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ مرتد کو پھر دامن اسلام میں عافیت کی پناہ دی تھی. میں اشارہ دیتا چلوں، میں تاریخ بہت زیادہ دہراؤں گا نہیں، اشارہ دیتا چلوں. غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے کہا تھا عبداللہ بن جبیر کو کہ گدھ چیل اگر ہمیں بھیڑ بکریے بھی نوچ لیں تب بھی یہ پڑاؤ نہیں چھوڑنا. جنہوں نے مکہ کی زیارت کی ہے وہ ان کی آنکھوں میں اور احساس کی روشن سطح پر وہ ٹیلا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا جبل احد کے بائیں جانب. جب وہ پڑاؤ چھوڑ دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کیا آپ کو ایسا کوئی انفارمیشن کتاب میں ملا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ تمہاری وجہ سے میرا چچا مرا، عبداللہ تمہاری وجہ سے 70 لوگ مرے، عبداللہ تمہاری وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے؟ ایسا کوئی ماضی کے جرائم کو، ماضی کے داغوں کو یاد کر کے اس زخموں کو ناسور بنانا، اس گھاؤ کو کینسر بنانے کی ہمارے پاس جو روایت ہے اسلام میں کہیں نہیں ملتی ہے. یہ معاشرہ ہمارے گھر سے، ہمارے گھر، خاندان، اداروں سے دنیا میں نہیں پھیلا، جس کے نتیجے میں ہم اپنے دشمن کو اپنی محبتوں کی اساس اور اختلاف، ہمارے شعور کی سطح، ہمارے معاملات کی بلندیوں کا تعارف نہیں کروا سکے. پتہ چلا کہ اسٹوری جو ماضی سے جڑی ہوئی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے روکنا ہوگا. اب آپ آئیے کہ ہم جب بھی ابو جہل سنتے ہیں کہیں نہ کہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پورا ایک گندا غلیظ آدمی ہے، لیکن اتنا محدود ہے کہ اس کا پورا گھرانہ نور کی دنیا میں آباد ہے. ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور یرموک میں شہید ہوتے ہیں. ابو جہل کے بیٹے اکرما اسلام قبول کرتے ہیں اور ام حکیم ان کی بیوی. یعنی پتہ یہ چلا کہ بنو مخزوم کے تمام لوگ جنہوں نے سفاکیاں کی تھی وہ پوری طرح سے جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب آپ یہ اس بات کی کوشش کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل بن عمر کی گفتگو سنی تو مسکراتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، عمر اس کی طلاقت لسانی تو دیکھ، اس کی فصاحت کا بانگ پن تو دیکھ. یہ بار بار عمر کہتے تھے اللہ کے رسول اس نے تو آپ کے القاب کے بانگ پن سے زیادہ گالیوں کو تراشا ہے. اور سچ کہہ رہا ہوں دوستو، جو اہل سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بڑا شوروں سے کھیلنے والا اظہاریہ ہے کہ آپ اپنی ان ناموں کو شمار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا. کبھی کاہن، اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ میں کر سکتا تھا کہ نقل کفر نباشت کہ کفر کو کہنا کفر نہیں ہے، لیکن آپ وہ شمار کریں. بہت زیادہ گالیاں، برے القاب اور غیر مہذب اظہاریے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو رویہ اپنایا وہ ہے حکمت عملی کا، اسٹریٹجی کا، جگ جیتنے والا فن. تو سہیل کی گالیوں کی اوٹ میں چھپا ہوا، ہم نفسیات کی کلاسز لیتے ہیں، اس میں ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ امارہ کے 3 رویے رہتے ہیں. ایک چلتا ہے، معاشرہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ کتنا سپاٹ ہے نبی کے ذہن میں. دیکھیں نفس امارہ کے 3 اپروچ ہوتے معاملے میں. ایک نے گالی دی، میں نے پلٹا کے گالی دی. دیکھیے ہم ٹاپک کے بالکل مرکزی روح کے قریب ہیں. دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ، ایک نے گالی دی، میں نے پلٹا کے گالی دی. ایک نے گالی دی اور میں نے شکست کور کے طور پہ کہا کہ ہاں میں برا ہوں، میں غلیظ ہوں، دشمن تو جیت جائے، مجھے مار ڈال، ہلاک کر دی. میں پھر دوہرا دوں، ایک نے گالی دی، بلیم ورسز بلیم گیم. دوسرا یہ کہ دوسرے نے گالی دی، آپ نے شکست قبول کر لی. تیسرا رویہ تمام دنیا کی اخلاقیات سکھاتے ہیں اچھا ہے، نبی نے قبول نہیں کیا.
اچھا ہے نبی نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا کہ تم نے مجھے گالی دی, مجھے بہت برا لگا, مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے کہ میں یہاں سے جاؤں اور پھر تم سے شام میں بات کروں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, مجھے تکلیف ہوئی, مجھے معاف کرو وغیرہ وغیرہ. ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ادھوری جو کتابیں بتاتی ہیں, وہ نبی رحمت جس کی انگلیاں کائنات کی نبض پہ تھی وہ یہ رویہ نہیں بتاتی. وہ دیکھیے عتبہ بن ربی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دی تھی, گالیاں ہی تو تھی, کہا نبی اگر تم پاگل ہو گئے ہو تم تمہارے ذہن کا علاج کرائیں, اگر تم حسن کی تمنا کرتے ہو تو سارے عرب کا حسن کھول دیں, دولت اختیار سیاست, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی میں سنتا نہیں ہوں ایسی باتیں, میں رد عمل نہیں کرتا ہوں, بلکہ یہ کہا ابا ولید ایسے اکرام دیا, دشمن کو ایک اور بڑی بلند مقام پر رکھا اور بڑے پیار سے کہا کہ آپ کی بات ہو گئی, میں کچھ اپنی بات رکھوں, آپ اندازہ لگائیے یہ اخلاقی رویہ, گالی برائی دھوکہ تو آپ کا موضوع نہیں ہے. نبی رحمت کی گلفشانیاں عطربیزیاں اور خوش گفتار اور بانکپن میں کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کہیں ناراض ہو گئے ہو, کہیں رس گئے ہو. جب غصہ آتا تھا نبی کو تو جغرافیہ کے کس بل سیدھے ہوتے تھے, ملکوں کی سرحدیں وسیع ہوتی, اور ایسا متوازن غصہ, ایسا متوازن, دشمن کو حکمت عملی بدلنی پڑتی. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے رد عمل کی تمام دنیا, ہم جو واٹس ایپ پہ آگے بڑھاتے ہیں, اخبارات, علماء کی تقریریں, اسکالرز کی تقریریں, بیوہ کا ماتم دکھتی ہیں مجھے, معذرت, واویلا, اعتراض اعتراض. ایک بڑے اسکالر نے کہا ہندوستان میں ہمارے لیے سب ٹھیک ہے سوائے برہمن اور چھتریوں کے. بھائی یہ تخصیص کہاں سے لے آئی آپ نے؟ میں نہیں کہنا چاہوں گا اس موضوع پہ, معذرت, اس کے بعد میں کوٹ نہیں کروں گا اسکالرز کو. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا کہ بنو مخزوم اور بنو عبد الدار, کوئی قبیلہ, اللہ کے رسول نے کبھی تخصیص نہیں کی, جبکہ تمام صفاکیوں کی داستانیں بنو مخزوم کی طرف سے رکھی جا رہی تھی. آپ کا مسئلہ وہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ تو پوری دنیا کو بدل کے پیراڈائم شفٹ کر دینے کا مسئلہ ہے. اب آئیے, جیسا کہ یہ میں جو کہہ رہا تھا آپ کے سامنے, اس کا تمہیدی جملہ یاد رکھیے کہ کیا کسی گھرانے کا ذکر اللہ کے رسول نے دہرایا بار بار کہ اس نے ایسے کیا ہے, دشمن کے کا ذکر کہ اس نے میرے صحابہ کے ساتھ ایسے کیا, بلکہ کبھی نہیں کیا. بلکہ ایک جملہ سن لیجئے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ جملہ, کہ جب خوشحالیاں آئیں حضرت بلال کے پاس اور شام پہنچے, حضرت عمر نے بہت ساری علاق زمینات وغیرہ بھی دیے, تو ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواخات میں بھائی بنائے گئے تھے, وہ بھی ساتھ تھے. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے خوشحالیوں کے دنوں میں, اور ابو رویحہ نے کہا کہ بلال اچھے دن, خوشحالیاں تو آ گئیں, کیسا لگتا ہے اب کا زمانہ اور مکہ کا زمانہ؟ تو حضرت بلال نے جو جملہ کہا ہے, میں اسے ادب عالیہ کا, اسلامی ادب کا بہت بڑا جملہ سمجھتا ہوں. حضرت بلال نے کہا کہ بھائی جو لذت آزار تھی, دا پلیزر آف پین اگر ہم کہیں گے, جو لذت آزار عہد میں مجھے ملتی تھی, اس خوشحالیوں میں, ظاہری خوشحالیوں میں نہیں ملتی. یعنی مسلمان, آپ دیکھیے انہوں نے اپنی گفتگو کو رخ عتبہ بن اپنے زفاک ظالم کے خاندان پہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تو پورا خاندان اسلام کی پناہوں میں آ چکا تھا. میں یہ آگے بڑھتا ہوں. اچھا ایک چیز اور ہے, ہم کسی ایک آدمی نے اگر ایک معاملے میں اختلاف کیا اور دوسرے معاملے میں اختلاف, اتفاق اور اختلاف میں آخری اگر اختلاف رہا, تو ہم آخری کہانی سے ایپیسوڈ اپنی زندگی کا ڈھونڈتے ہیں, ایسا مکڑی کا جال اپنے اطراف ڈالتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نکل نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, مثال ہے خلیس خزائی نام کے ایک فرد کی جو اسلام نہیں لایا. ذمہ داری سے سنیے, میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی ایک ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول کی جب دل چاہا تائید کی اور جب جی چاہا تائید نہیں کی, ان کے احسانات اسلام پر کتنے ہیں. تو خلیس خزائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جو معاملہ کیا میں اس کا ایک اشارہ پہلے سریہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا. سریہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک ایکسپیڈیشن تھا. وہ حلیس آیا، سمجھدار آدمی تھا، ایک مصالحت پسند آدمی تھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا دونوں کی مکہ والوں سے، اور ان کی لڑائی کو دور کر دیا، رفع کر دیا، مسلمانوں کو امان دے دی، لڑائی ٹل گئی. چلو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. لیکن یہی حلیس تھا بدر کے معاملے میں عمرو بن ہشام، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس نے بلا کے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، مکہ کی سرحدوں کے تحفظ کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں ہوں، تم جاؤ مکہ پہ چڑھائی، مدینے پہ چڑھائی کرو. تو اس نے تحفظ فراہم کیا اور فراہم کر کے قریش کے سرداروں کو بھیجا مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے. ہو گیا. لیکن یہی وہ حلیس ہے. اللہ کے رسول نے احزاب کے موقع پہ کہا کہ ایک بار کوئی اور ہے ہم میں سے کوشش کرے جا کے تو حلیس سے مذاکرات کرو، وہ ممکن ہو. اس نے پھر ساتھ دیا. یعنی اس طرح سے ایک بڑی فہرست میری یاد کی روشن سطح پر ہے. مجھے یاد آتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنوں کے کیمپ میں آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں. ہم صرف اپنے لوگ، اپنا مزاج، اپنا مسلک، اپنے چاہنے والوں میں جو جیتے ہیں، اسلام کی مرکزی جو ڈائنمکس ہے اس کی توسیع میں خلل آتا ہے. اچھا، حیدرآباد دکن کے ایک مورخ تھے 80 اور 90 کی دہائی میں. وہ اکثر اسلامی واقعات کو ماڈرن کنٹمپرری اس میں دیتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتابیں اگر موجود ہیں تو بڑی اچھی کتابیں ہیں. ان کا نام تھا نظام الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں علی گڑھ میں بہت بڑے پروفیسر کے رینک پہ بھی پہنچے. تو نظام الدین مغربی نے کہا کہ ایک اونٹ جب کہا جائے تو ایک ٹرک یا ایک اشوک لیلینڈ کا تصور کرے، کیونکہ ایک گاڑی ایک گھر کو پال سکنے کی صلاحیت رہتی تھی. اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور 100 ٹرک کا انعام ملا ہوا ہے. میں اس طرح کی مثال نہیں دے سکتا تھا، اس لیے نظام الدین مغربی کا حوالہ دیا میں نے. تو 100 ٹرک کا انعام ملا ہے. لالچ، ضرورت، محتاجیوں کی اس فضا میں ایک مستقل کافر جو ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک، اس نے عبداللہ بن اریقط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر کھیل کے دلیل راہ بن کے مکہ سے مدینے کے راستوں کو لے کے جاتا ہے. وہ بھی ایک بڑا حکمت مآب سفر ہے کہ جانا تھا شمال کو اور جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دشمنوں کے درمیان ایسے ہیرے جواہر نیلم پکرا جو یاقوت و زمرد تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اندر خیر کے مادے، ان کی روحوں کے علاقوں میں دستک دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ خیر ابھی چھپا ہوا ہے. ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مرکز، اپنے ہی علاقے کے لوگوں کے ساتھ اپنی توانائیاں خرچ کریں. اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے آرٹیکل 48 آرٹیکل کا میثاق مدینہ لکھا اور یہودیوں کو کہا کہ یہ میری امت ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج علماء اکرام کی وہ امت کی تعبیر میں جو وسعتیں، جو تعبیریں آئی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ دشمن اور متنازع لوگ اور نیوٹرل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے جو مثالیں روشن ہیں اس کو ہم دیکھتے چلیں. اب آئیے، اس کے نتیجے میں اللہ کی شکست فاش کے بھی ایک پڑاؤ کو قبول کرنا بھی پڑتا ہے. جیسا کہ ایک دشمن سے شکست کو آپ نے صلح حدیبیہ میں قبول کیا. میں صرف حوالے دے رہا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگر جس کو صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کی روشن سطح پہ نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھنا چاہیے. میں تفصیل میں نہیں. صلح حدیبیہ کی شکست فاس جو بظاہر تھی، اس کے نتیجے میں فتح خیبر بھی ہوئی. یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناکامیوں سے امکانات نکالے. اب آئیے دیکھیے کیسے فائدہ. میں نے آپ کے سامنے تمہید میں جو دو باتیں کی تھی، ٹپوگرافی اور قبائل کا علم، اس کو نہیں سمجھے تو میرے اعتبار سے اسلام، آپ ایک مشروط جملہ سنیے، 95% سمجھ میں نہیں آئے گا. Allow me to say this one, 95% آپ نہیں سمجھ، میں تو نہیں سمجھ سکتا ہوں. اب دیکھیں، بدر میں جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تو مکہ والے حبشہ پہنچے. حبشہ تو چوتھی نبوی میں پہنچ گئے تھے مسلمان، ابیسینیا کو. تو میں دہرا رہا ہوں، دوسری ہجری بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مکہ والے پہنچے ڈیلیگیشن لے کر. کہاں پر؟ ابیسینیا کو.
ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کو کاؤنٹر کیسے کریں. ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ تلوار نہیں ہوتی. تو ایک واقعہ آپ کو بتایا گیا اور آپ بھی جانتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ حبشہ کے سردار کے والد کو مدینے کے بنو زمرہ کے لوگوں نے پناہ دی تھی اور وہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بنو زمرہ میں کسی کو تلاش کرو. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمرو بن امیہ تو آپ کے دستے راست ہیں، اس کی جانفشانیاں، اس کے ایثار تو آپ دیکھ رہے ہیں. کہا عمرو کو بلاؤ فوراً سے، ہم ایک سفارت بھیجنی ہے. دیکھیے کیسے قبائل کے تعلق کو اسلام کر کے اسلام کی نظریاتی وسعت کو. آج میں آندھرا پردیش کی بات کر رہا ہوں کہ موضوع پر ہی ہوا، آپ پریشان نہ ہو، کہ 1200 قبائل ہیں. ہم انٹلیکچولی تقریر کرتے ہیں، ہم مختلف انداز میں تقریر کرتے ہیں، ہم ٹرائبل سسٹم کو نہیں جانتے. ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم فلیٹس میں رہنے کے نتیجے میں ہم نے ٹرائبل سسٹم کو چھوڑ دیا ہے. نہیں، آج بھی قبائل کا نظام ہے، آج بھی یادوں کا ووٹ ایک جگہ پہ جاتا ہے، آج بھی مہاراشٹر کو کما راؤ ریڈی آج بھی ووٹ جاتے ہیں. آج قبائل پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے. جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اور ایک اشارہ دوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احزاب کا صورت رکھا. ہم نے احزاب کو خندق، کھڈا بنایا. احزاب مانے پارٹیز، اور پارٹیز کو ہم نے کھڈا بنایا، خندق رکھا، ٹرنچ. کھڈے میں اس لفظ کے معنی کو ڈال دیا. کل پارٹیز، الائیڈ فورسز کے الائنس کو، تاکہ پارٹیز کو سمجھے. اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ نجاشی کے دربار میں جب عمرو بن امیہ کو جب بھیجا گیا، اسی احساس کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ اس قبائل کا، اس ٹرائبل سسٹم کو ہونے والے احسانات کا فائدہ اٹھائے. اور یہی ہوا کہ جب یہ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جب انہوں نے نجاشی سے کہا کہ میں بنو زمرہ کا ہوں، تو وہ اٹھ کے استقبال کیا. اور اس کے مکہ کے ڈیلیگیشنز کو کئی سطح سے، ایک ڈیلیگیشن تو وہاں انہوں نے کاؤنٹر بھی کیا تھا جو وہاں پر تھے. میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف قبائل کے مختلف لوگوں کے سابقہ تعلقات، سابقہ احسانات کو استعمال کرنا تاکہ دشمن اور نیوٹرل لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل کر سکے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسانات کو جو آپ کو، ہم کو چیریٹیبل، ویلفیئر اور فلاحی اداروں کو سننے کی ضرورت ہے. احزاب کے بعد مکہ میں قحط جب آیا تھا، احزاب میں قحط آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 اشرفیوں کی تعداد بھیجی، بڑی مقدار میں کھجور بھیجی اور کھالیں بھیجی. کس کو بھیجا؟ دشمن کو. یعنی دشمن کی ذہنوں کو کم کرنے کے لیے، ان کی نفرتوں کو کم کرنے کے لیے. تبھی تو یاد ہے کہ مائنورٹی اپیزمنٹ کا جو جملہ ہم جو سنتے ہیں، اپیزمنٹ کا جو جملہ، وہاں پہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ محمد نے جو کھال بھیجی ہے، جو کھجور بھیجے ہیں، جو 500 دینار بھیجے ہیں، وہ اپیزمنٹ کے لیے بھیجے ہیں کہ جو ہے یہ تھوڑا سا ان کی جو ہے دست پناہ کی جائے، ایک خاص تعارف میں. اچھا آپ دیکھیے، جس واقعے نے اللہ کے رسول کو رلایا، صحابہ پریشان ہو گئے، گھرانے ہل گئے، وہ دو واقعے ہیں. ایک رجی کا واقعہ ہے، ایک بیر مونا کا واقعہ ہے. یہ واقعات وہ ہیں جو بلا کے اسلام قبول کرنے کی فرمائش کر کے مسلمانوں کو مارا گیا تھا اور سب ہلاک ہوئے تھے. بیر مونا اور رجی کا واقعہ اللہ کے رسول نے کبھی دہرایا اس واقعے کے سفاکوں کو، بلکہ وہ سفاکوں کے تمام سفاک آہستہ آہستہ پناہوں میں آئے. جس کی ایک مثال سمامہ بن اسال ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1000 سواروں کے برابر، 1000 طاقتور لوگوں کے برابر جب آیا، گرفتار ہوا، اتفاق سے مدینے میں جاسوسی کر رہا تھا تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا، پکڑ کے لے آئے. اور اللہ کے رسول نے سمامہ کی سفاکیاں، بے چینی اور اضطراب کو دیکھا. وہ گالیاں دے رہا تھا اللہ کے رسول کو اور کہتا تھا کہ محمد مجھے چھوڑ دے یا مجھ سے پیسے لے لیں وغیرہ وغیرہ، گالی دے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، یہ سمامہ بہت محترم اور اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ میرا مہمان رہے گا، میں جو کھاؤں گا اسے کھلاؤں گا، یہ میرے گھر کا کھانا کھائے گا. 3 دن تک اس نے دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے اس کے باڈی لینگویج، اس کے جسچرز، اس کے اظہار کو دیکھ کے کہا کہ اب اسے چھوڑ دو. اب وہ چھوڑ دیا گیا بے سبب، لیکن ایک دشمن کے ساتھ جو رویہ اپنایا چھوڑ دیا.
وہ گیا سرحدوں سے دور. پھر اس کے بعد اس نے واپس آ کے کہا کہ میں غلام اور قیدی کی حیثیت میں تھا جب تک یہاں تھا، مجرم کی حیثیت میں. اب میں ایک سردار اور با اختیار آدمی کی حیثیت میں آتا ہوں. تمہارا نظریہ امن و فلاح جو اسے اسلام کہتے ہو مجھے سمجھاؤ. یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ دشمن کے ساتھ جو سفاک ہے، جو قاتل ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا رویہ اپنایا. آپ نے بدر اولا کو سنا ہوگا کہ کرز بن جابر، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مویشیوں کو اٹھا کے لے کے گیا تھا، جس کی وجہ سے بدر ہوئی تھی. آپ خود جانتے ہیں کہ بدر اتنا بڑا واقعہ ہے، غزوہ بدر. وہی کرز بن جابر فتح مکہ میں نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ ایمان لے آتا ہے. اچھا، خالد بن ولید کا ایک دو تین اشارے دوں. خالد بن ولید وہ ہے جنہوں نے احد کا تختہ الٹ دیا، نقشہ پلٹ دیا تھا. 70 لوگ اگر کوئی شہید ہوئے مسلمانوں کے تو خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے تھے. اور یہی وہ خالد بن ولید ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ عمرہ کے لیے پہنچے تو خالد نے کہا کہ میں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے عمرہ کی اجازت دی ہے، میں اس چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. وہ شہر سے چلے گئے. اتنی نفرت. ہوا کیسا، دل کیسے بنا. ان کے چھوٹے بھائی جو اسلام لا چکا تھے، ولید بن ولید، انہوں نے خط لکھا کہ بھائی کہ آج مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کیا اور کہا خالد جیسا فریس و ذہین آدمی اسلام کی نظر اسلام کے پیغام سے کیسے محروم ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے خالد بن ولید کی اسلام سے دوری، اور جبکہ وہ ذہین و فریس آدمی ہے. خالد وہ خط لیتے ہیں، پہاڑ پر تنہائیوں میں گھومتے ہیں. میں آپ ایک جملہ بتا دوں دوستو، حیدرآباد دکن میں 80 اور 90 میں ایک شخصیت تھی خلیل اللہ حسینی صاحب، جن کی جماعت تعمیر ملت آج بھی ہے. وہ مکتوب خطوط لکھا کرتے تھے. 10-15 سال وہ ہر آدمی کے نام سے، بعد میں تو پرنٹ پہ ہونے لگے، خطوط پرنٹ ہوتے تھے لیکن اوپر نام سے جاتا تھا. اس خطوط کو میں نے کم از کم 10 سال ایز اے ریڈر قبول کیا ہے. تو ایک اللہ کے رسول کی ایک سنت کو کہ خطوط، کیا وہ، اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ خطوط پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام الوفود کا جو 9واں سال تھا وہ اس خطوط ہی کے نتیجے میں تھا. لیکن آج ہماری کمیونیکیشن، آج ہماری جرنلزم کتنی احتجاجی ہے، شول اپوز جرنلزم ہے. کیا اس کے اندر نبوت کا اسلوب ہے؟ اگر نبوت کا اسلوب نہیں ہے تو نتائج پھر ویسے نہیں آئیں گے جیسے ہم توقع کرتے ہیں. اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. اس واقعے کی کڑیاں گم ہو جاتی ہیں اگر ہم عرب کے قبائل کو یاد نہ رکھیں، کیونکہ رشتہ بیٹی سے جب چلتا ہے تو نسل دوسری طرف چلی جاتی ہے نا. عمرو بن عاص تو آپ جانتے ہیں، جس کے گھرانوں میں اللہ کے رسول کے قتل کے تمنائیں کی جاتی ہے. اس کا باپ عاص بن وائل، ہاں عاص بن وائل ہے، دارالندوہ کا پارلیمنٹ کا ممبر ہے، مجلس مشاورت کا مین ممبر ہے. کون؟ عاص بن وائل. ان کے بیٹے عمرو بن عاص ہے، اور ان کے بیٹی کا بیٹا جو عاص بن وائل کے زانو پر لوریاں سن رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے. لیکن زمانہ بدلتا ہے. یہی وہ ہے جو جس کا شیر کا کردار علامہ اقبال کا ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہے عقبہ بن نافع. یہ جب سمندر میں گھوڑوں کو اتار دیا تو اس نے سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ باری الہ، لگتا ہے کہ زمین کی سرحدیں ختم ہوئی یا ہماری وسعتوں سے باہر ہے. تجھے تیری عظمت و جاہ و جلال کی قسم، اور اگر ہمیں اختیار ہوتا تو زمین کے آخری کنارے تک یہ تیرا پیغام، یہ ربانی پیغام و نغمے ہم دنیا کو سناتے، مظلوموں کی دستگیری کرتے. یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے لوریوں پر اپنے بچہ جو تھا اس نے وہ سنی تھی. لیکن اس تمنا کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، دل کی دنیا میں ایک تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ پورا گھرانہ بنو سہم کا اسلام قبول کرتا ہے. ہندوستان کے اندر بلکہ پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کہ حکومت کو سمجھنے کے لیے، پوری سیاست کو سمجھنے کے لیے وہی نبوت کے 3 اداروں کو سمجھنا چاہیے. دارالندوہ پارلیمنٹ، دارالاسرہ MLAs جس طرح سے ہوتے ہیں، دارالاجلاء، یہ 3 ادارے ہیں، تینوں کے اختیار ہیں.
اور پھر اس کے بعد معاہدات میں جو مواقعات ہیں، جتنے پیس پیکٹ ہیں، وہ تمام چیزوں کو سمجھنے جننے کی ضرورت ہے. حلف، حلیفانہ معاہدہ. ولا، پیٹرنیج. پیٹرنیج کیا ہے کہ جو آج عرب میں کفالہ سسٹم ہے، پیسے دو اور لو، اس کفالہ سسٹم کو اللہ کے رسول نے جب تک کہ مواخات کا نظام نہیں آیا سپورٹ کیا. آج اللہ کے رسول نے اس فائنانشیل پیٹرنیج سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج بھی جو ہے عربوں میں وہ ہے افسوس کے مقام ہے، نظریاتی برادری کا مقام نہیں ہے، کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہاں پہ وہ بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفرس نہیں پیدا ہو رہے ہیں، یا انہیں بلایا نہیں جا رہا. یعنی دنیا کی بربادیاں وسائل کے ہونے کے باوجود بھی جو نقصان ہوتا ہے، آپ دیکھیے کسی ایک معاہدے کو توڑا ہم نے، ویلا کو توڑا، حلف کو توڑا، جوار کو توڑا، یا دارالندوا کے معاہدے کو توڑا. وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب سمجھیں گے تو بدر نہیں سمجھ میں آئے گا اگر آپ نے بلا نہیں سمجھا، حلف نہیں سمجھا. تو اس لیے میں بار بار تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں، جو جانتے ہیں علماء، میں ان کا کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، کہ آپ اللہ کے رسول کے قبائل کے سسٹم کو سمجھیں. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، پروفیسر مظہر یاسین صدیقی کتابیں مل جائیں گی، اور میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ نیٹ پر 13 جلدیں نقوش کی ہیں جو پاکستان نے چھاپی ہیں. نقوش رسول نمبر، میاں طفیل کی کتابیں، نقوش نمبر آپ دیکھیں 13 جلدیں ہیں، ہر جلد 500 صفحات کی ہے، اس میں آپ کو پھر مل جائیں گی. پروفیسر مظہر یاسین صدیقی کی آپ کو مل جائیں گا، ان کی بھی کتابیں چھاپ دی بعد میں لوگوں نے. اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآباد جو دکن کے تھے، جن کا پیرس میں انتقال ہوا، ان کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ حکمت عملی 2022 میں آج اس کی تطبیق ہو سکتی ہے. ہم کسی اور راستے پہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، میرا ایسا احساس ہے. اب آئیے، دشمن کیسے آپ کی صفوں میں ایسے اکوموڈیٹ ہوتا ہے کہ جیسے باپ کے قاتل کو معاف کرتا ہے. اس کی میں 2-3 مثالیں دوں گا. ایک تو یہ کہ جب اللہ کے رسول کے صحابی رشتے میں جسے برادر نسبتی سالہ کہتے ہیں، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جاش کے بھائی، جب سریہ لے کر گئے تو دشمن کی صفوں سے حکم بن کیسان اور عبداللہ بن عثمان ادھر چلے آئے. اچھا، یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی صفوں سے نکل کے آپ کے کیمپ پہ آئے، یہ واقعے تو بار بار ہیں. سہیل بن عمرو کا میں نے نام لیا تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام اور ان کے کچھ خاندان کے لوگوں کا بھی میں نام لینا چاہوں گا. سہیل بن عمرو کے بیٹے عبداللہ بن سہیل بن عمرو بدر میں دشمنوں کی صفوں سے نکل کے بدر میں مسلمانوں کے ساتھ آئے. اور یہی حال نعیم بن مسعود عاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احزاب میں دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، وہ رات کی تنہائیوں میں نکل کے ادھر واپس چلے آئے اور مسلمانوں کی صفوں میں. یعنی پتہ یہ چلا کہ اتنی حکمت عملی غزوہ احزاب کی فتح کو اگر آپ محسوس کریں گے تو یہ نعیم بن مسعود کی بہت ساری ایک تفصیل واقعات ہے، جس میں 70 آدمی کو رہن رکھنے کا ایک واقعہ تفصیل دے آتا ہے. اب آئیے، اچھا، لوگوں کو اکثر پتہ ہی نہیں اللہ کے رسول صحابہ جیل میں تھے. وہ جیل تو ایک اصطلاح ہوتی ہے، وہ جیل بھی تھا، سوشل بیکارڈ بھی تھا، کرفیو بھی تھا، وہ تینوں کو تھا. سوشل بیکارڈ اور کرفیو اس طرح تھا کہ وہ جیل کے ایام الحج میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ایام الحج میں قیدیوں کو بنی شعیب ابی طالب سے چھوڑ دیا. شعیب گھاٹی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ابو طالب کے گھرانے کو گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا. تو وہ جیل تھا، وہ سینکشنز تھا، وہ امبارگو تھا، وہ کرفیو تھا. اچھا، ان تمام اذیتوں کو کس نے چھڑایا؟ 3 غیر مسلم لوگوں نے. مسلمانوں نے نہیں کیا، کیونکہ مسلمان تو جو تھے وہ امپریزن تھے. وہ ٹھیک ہے، آج وہ عربی نام ہم سن کے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہر عرب کا نام مسلمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے چھڑایا، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن اسود، یہ تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے اسٹریٹجی کیا، لابنگ کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لابنگ کا ایک لفظ میری زبان سے نکلا، لابنگ از ویری امپورٹنٹ حکمت اسٹریٹجی. حکمت عملی کے لیے، ذہن سازی کے لیے لابنگ نبوت کا اصول ہے. ہم نے لابنگ کو منفی معنوں میں لیا استحصال کے، جس طرح سے ایکسپلائٹیشن انگریزی میں 2 معنوں میں لیا جاتا ہے، پازیٹیو ایکسپلائٹیشن اور نیگیٹو ایکسپلائٹیشن. لابنگ کا معنی یہ ان کی لابی، ان کی لابی کہتے ہیں. اردو کا محدود خالی گھوڑے کی جیسا وہ باندھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ لابی کے معنی ایک ہی ہے. لابنگ ایک بہت زیادہ ہے، ذہن سازی کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی حکمت عملی تھی. دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں دشمن کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے تلواروں کے نکلنے سے پہلے. تو 3 غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ شعیب ابی طالب کے معاہدے کو وہ اپنی طرف سے جو ہے
कलदम करने के लिए हिकमत अमली अपनाई। अब आइए सुहेल बिन अम्र, वो जब अल्लाह के रसूल को गालियां देता था उसकी वजह तो कई थी। एक तो अपने कीचड़ मिट्टी पत्थर लकड़ी और कासा और तांबे के बने हुए खुदाओं को बुरा कहने पर, दूसरी चीज उसका घराना भी तो टूट रहा था। उनकी बेटी सहला सहला रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी शादी अबू हुजैफा बिन अतवा से हुई थी, अतवा बिन रबी जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, अतवा बिन रबी, तो अतवा बिन रबी से जिसकी शादी हुई थी सहला बिनते सुहैल, ये भी तो अपने घर से भागी और भाग के हबशा पहुंची। और फिर उनकी और एक दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम बिनत सुहैल बिन अम्र, वो उनकी शादी अबू सुबरा बिन ये अल्लाह के रसूल की फूफी के बेटे हैं, फूफी के बेटे हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब की बेटी के बेटे हैं, यानी अबू सुबरा। अच्छा, अगर मुझे ये नाम याद नहीं है, अगर किसी ने कहा राहुल गांधी के दादा का नाम हमें याद है, अगर किसी से ये पूछा जाए कि अल्लाह के रसूल की दादी का नाम किसी को याद नहीं है, यानी पता चला कि हमें जो याद रखनी चाहिए थी वो नाम फिर वो एक नूर का हाला बनता है, वो कहकशानों की सड़क बनती है, हमें जीत के रास्ते पे लेके जाते हैं। अच्छा, जब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब अल्लाह के रसूल मक्का में ही थे और एक अफवाह उड़ी थी इबिशरीनिया में कि अल्लाह के रसूल ईमान लाए हैं, तो वापस चले आए और सब लोग वहां से भाग के वापस आए, तो वहां पे यही दुश्मनाने दीन, बाप ने कहा, सुहैल बिन उमर ने कहा बेटी को मैं तुझे पनाह नहीं दूंगा, लेकिन यही दुश्मनाने दीन अखनस बिन शुरैक ने एक को पनाह दी और दूसरे एक दुश्मन ने उसको पनाह दी। आप पूरे सहाबा के अंजुमन में वाकयात को देखें कि कैसे उनका जहन बदला, तो आपको पता चलेगा। एक छोटा सा इशारा दूं, अलग जाती नफरतों का बदला नहीं लिया जाता। जैनब अपनी बेटी के हमल जो गिरा दुश्मनों ने, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के हमल गिरने वालों का बदला नहीं लिया। इस तरह से दुश्मन की फलाही तमन्नाओं के साथ जुड़ना, ना दुश्मन की ज़रूरतों के साथ जुड़ना, और एक इकदामी पोजीशन में आपको बात करनी है दुश्मन से, क्योंकि एक आध गिरा है, उसकी जब सुलझ जाएगी तो तमाम मसाइल आपके सामने सुलझ जाएंगे और इम्कानात की एक दुनिया। सीधी बात है कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मैं कोट कर रहा हूँ, तो वाक़यात का ऐसे समंदर मेरे जहन में है जो बहरकैफ मैंने आपने मुतालिया को आपके सामने रखा। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस हिकमत को मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर नईम जावेद साहब। जी, नजमा अली की हाउस वाइफ है और इनका सवाल है, उनका एड्रेस हुआ है। मेरा सवाल ये है कि अगर दीन के मामले में किसी से कोई ऐसी बात हो जाती है जो बुरी लगती है, तो उसमें तो बहुत आसानी से सब्र आ जाता है, उसमें उन पे तरस भी आता है कि इनको ठीक से समझाएंगे और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनियावी मामलात में कई बार ऐसा होता है कि किसी से कोई बात हो जाती है, बहुत दिल पे लग जाती है, फिर दिल चाहता है कि उनको ये बात बताएं कि आपकी वजह से हमें ये तकलीफ हुई है, तो इसके लिए क्या करें? जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें उनका जवाब अच्छे से देना है, आज जिंदगी की रोशनी में आपने बताया, तो उसके लिए क्या करें? जहां तक मैं समझा हूं, मैं आपके सामने बताऊं कि असल मसला ये है कि हमने दीन और दुनिया की जो तकसीम की हुई है, जिसके नतीजे में हम कुछ चीज़ों के साथ जज्बाती इल्हाक रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ चीज़ों से नहीं है। हमने कार मैकेनिक और पार्ट्स को ठीक करने के सिलसिले को हमने कुछ खालिस दुनियादारी का समझा है, जबकि उसके सिलसिले आपके हुनर, फिक्र, तहकीक, हलाल और किस चीज़ों से जड़ते हैं। दीन और दुनिया की तकसीम का सिलसिला मसला जब हल हो जाएगा, तो नतीजतन आपके जज्बात की भी एक तरतीब हो जाएगी, आपके जज्बात एकसा होंगे और तमाम चीज़ों का रद्द-ए-अमल भी एकसा होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर गुस्से की तो ज़रूरत इसलिए नहीं पैदा होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली भी दी गई और वो भी किया गया, तो अल्लाह के रसूल ने कभी भी इम्कानात के हदफ से अपनी निगाह नहीं चौंकाई। आपने हमेशा इम्कानात को अपने सामने रखा। तो मेरी दानिश में उस वाबिस्तगी को चेक करने की ज़रूरत है जिसके अंदर हमारा ताल्लुक दीन से कितना है, हमारी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर स्किल से कितना है। पूरी इकाई है दीन और दुनिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। जी वालेकुम। माशाअल्लाह, क्या इल्मी तकरीर थी, हैरान हो गए। आपकी डेप्थ और इल्मी सलाहियत अमेजिंग, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से कबूल करें। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि
आम तौर पे जो अखलाक नाबूवी है वो लोगों के लिए अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप बराए मेहरबानी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता दें जिससे सब्र आ जाए और रिएक्ट ना करें इंसान। तो वो प्रैक्टिकल टिप्स बहुत पॉइंट वाइज बता दें प्लीज, जिससे अखलाक नबूवी अपने अंदर कुछ भी पैदा हो सके। जज़ाकल्लाह खैर सर। ये बहुत अहम सवाल है और इस पे मैं हजार मर्तबा रोज नाकाम होता हूँ बड़ी दियानतदारी से। लेकिन जो चीज मुझे सीरत से समझ में आती है कि अखलाकी मसाइल किसी नागुज़ीर घड़ियों में अच्छा बनने का नाम नहीं है, बल्कि उस कदरों का नफूज है जिससे मेरी जहन साजी होती है। मिसाल के तौर पे मेरी रूह में ये बात उतरी हुई है कि माँ अगर मुझे बचपन में चांटा भी मार दे तो मैं पलट के माँ को चांटा नहीं मार सकता। ये कैसा हुआ? ये मेरी तरबियत का हिस्सा है, जहन साजी का हिस्सा है। तो इस तरह से अखलाकी रद्द अमल को आप जहन साजी, आप हमको जहन साजी की जरूरत है कि जिसके नतीजे में इतना वक्त हम उस पे लगाएं कि वो रद्द अमल अगर आज मैं 10 में से 9 गलत कर रहा हूं तो आहिस्ता 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 वो गलतियां कम हो जाएं। तो अचानक से अच्छा अखलाक वाले बनना ये मुश्किल तरीन काम है। प्रोग्राम करके अपने जहन को तैयार करना, इसके लिए कम से कम मैं अक्सर कहता हूँ 3 साल लगते हैं। 3 साल किसी भी वर्कशॉप में, मैं अक्सर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मेरे पास कुछ वर्कशॉप हैं और मुझे आपके वजह से सादत मिली कि मैं कुछ वर्कशॉप्स आपके सामने भी रख सका। 3 साल लगते हैं। एक रोजाना लिखना होगा कि आज मेरा रद्द अमल कैसा था, मेरा मुशाहिदा कैसा था। अल्लाह के रसूल एक अलग मौजू हो जाएगा कि मेरा मुशाहिदा कैसा था, तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी के साथ था, प्रीजुडिस था, प्री ऑक्युपाइड नोशन था। अल्लाह के रसूल ने ऐसे किया, अल्लाह के रसूल ने तो दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, कि बारी इलाह मुझे चीजें वैसी बता दे कि जैसी वो हैं। यानी इतनी साइंटिफिक दुआ है कि एक्सरे आपको पहले मिलना चाहिए हमको, लेकिन हमने नॉन साइंटिफिक जिंदगी गुजारी। मुख्तसर ये कि कोई दुनिया में होने वाली सुबह से शाम तक गुस्सा, चिड़चिड़ाहट वगैरह, ये अचानक से अच्छा होने की कोई तरकीब किसी के पास नहीं है। ये आपकी हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग जो है, जिसके अंदर इकदामात अमल रद्द अमल की ताबीरें मुख्तलिफ हो। जैसा कि माँ ने चांटा मारा किसी को, उस बच्चे को भी पता है, अगर खुसूसन कुछ छोटा बच्चा है 1-2 साल का तो अलग बात है, तो उसको पता है कि इसका रद्द अमल ये नहीं होता है, इसका रद्द-अमल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से सामने वाले के इक़दामात के रद्द-अमल के लिए ज़हन साज़ी तरबियत की ज़रूरत है, सीरत से, कंपैशनेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मिसाल हज़रत अनस बिन मालिक 10 साल आपके घर में रहे, आपने झिड़की नहीं सुनी। इस तरह से मिसालें वहाँ से उठा के उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाए। एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए? मेरे पास एक वर्कशॉप है वैसे, एक मैं जो दे चुका हूँ, कि उसके अंदर जज़्बात की तत्हीर और तंज़ीम और ताबीर कैसे हो सकती है, वो हम करते हैं। जी। अगला सवाल जनाब बिन नसर फैसल साहब का है। जी। जनाब सवाल करें फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत ही पुरमग़ज़ लेक्चर था। जाहिद साहब को बहुत दिनों बाद सुना। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से हूँ और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। ऐसा लग रहा था इल्म के समंदर अपने ठाठे मार रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा जाहिद साहब आपसे। आपसे काफ़ी 2 बरसों से मुसलसल मैं इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ और ये चाहूँगा अल्लाह आपको आफ़ियत सलामत रखे, आफ़ियत से सलामती के साथ रखें। आपने नफ्स अम्मारा के ताल्लुक से 3 चीज़ें बताई, 2 तो मुझे समझ में आई। जैसे ब्लेम फॉर ब्लेम कहा आपने, गाली को गाली। दूसरा गाली के बदले कबूल कर लेना शिकस्ता ख़ोर्दा हालत में। तीसरा मैं समझ नहीं पाया, मेरी नाक़िस अक़ल नहीं समझ पाई। मैं चाहूँगा बिल्कुल कि आप आपने, रोशनी डालें। मैं जज़ाकल्लाह, मैं वैसे बिन नासिर साहब का तारुफ करा दूं कि ये अंग्रेजी स्कॉलर हैं, पीएचडी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अंग्रेजी की बड़ी, बहरहाल बहुत बड़े राइटर भी हैं। नासिर साहब, फैसल साहब, इसमें दो तो चीजें आप समझ गए कि ब्लेम वर्सेस ब्लेम, दूसरा है कि एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन, अनलिमिटेड गैर मशरूत सुपुर्दगी, डर खौफ। तीसरा वो अखलाकियात है जो मरा हुआ गुलाम ज़्यादा इंसान, भई आपने मुझे गाली दी, मेरा दिल तोड़ दिया, मैं रुस गया। देखिए घरों में भी होता है इसकी एक झलक, रुस जाना, नाराज होना, रूठे हुए रहना,
اور ایک نفسیاتی ایک عجیب و غریب ڈرامے بازی کرنا، ڈرامہ کوئن بن جانا، ڈرامہ ہیرو بن جانا، اور یہ میں بعد میں بات کروں گا، اس کو آپ روٹھے ہوئے رہنا، اپنی ذات و تشخص، آئیڈینٹی، سیلف اسٹیم کو ایسے مجہول بنا دینا کہ جو سامنے والا یہ محسوس کرے کہ بھائی تیری وجہ سے تکلیف ہوئی. اگر وہ آزار پسند ہے تو انجوائے کرے گا، یا کوئی آدمی ہے تو بولے گا یار معاف کرو نا، یہ بیچارہ مر گیا. یہ تمام مجہول شکلیں ہیں. جو انبیاء کی نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ گالی نہ سنی جائے. آپ کی بات ہوگی عتبہ بن ربی. ایک چیز ہے کمیونیکیشن کا دو پارٹ ہے، ہاؤ ٹو سے اینڈ واٹ ٹو سے. دوسرا پارٹ ہے واٹ ٹو لسن، ہاؤ ٹو ایکسپٹ. 50% ہے یہ. میں گالی نہیں سن سکتا بھائی، گالی تو آپ کے منہ اور وجود کو گندا کر دی ہے. میری زبان سے نکلے گا تو قرآن نکلے گا، یا رسول رحمت کے قول زرین نکلیں گے. تو یہ ہے تیسرا یہ مجہول. دیکھیں میں پھر دوہرا دوں اس کا، میں ایک ترتیب ورکشاپ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، کہ یہ ہے کہ ہاں آپ نے جو گالی دی ہے میرا دل ٹوٹ گیا، میں ناراض ہو گیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے ایسے کر دیا، وہاں پہ فسادات ہوئے. یہ جو اخلاقیات ہیں نا سماجی، کہ لکھا کرو اخبارات میں، گفتگو میں، گھروں میں روٹھا رہو، خواتین ہو کے مرد ہو کے بچے ہو. یہ تمام نفسیات کی کتابیں کہتی ہیں کہ رجسٹر یور فیلنگ، لیٹ دا ادر پرسن ہیو این انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اٹ. نان سینس. اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں کیا. آپ کی بات ہوگی رائٹ. جزاک اللہ. اگلا سوال نعیم جاوید صاحب، محمد سلمان صاحب کا ہے، جو کہ IRO اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کے سیکریٹری ہیں اور تقویٰ اسلامی اسکول کے مینیجر ہیں. تو اب وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، بہت عمدہ تھا آپ کا خطاب رہا، بہت ہی پرمغز اور علمی خطاب سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا جب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے انیمٹی سے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں بتائی، اپنی رات کا نظریہ بہت اچھے سے. ہندوستان کے موجودہ پس منظر میں مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ پورا ایک موضوع ہوگا جس پر تقریر کی ضرورت ہو سکتی ہے، پورے 1 گھنٹے کا لیکچر بھی کم پڑے گا، لیکن مختصراً جو ہے پوائنٹ وائز اگر آپ اس کو بیان کر سکیں کہ ہندوستان کے موجودہ پس منظر میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اس پر اگر کچھ روشنی ڈال سکیں تو مہربانی ہوگی. آپ محمد سلمان صاحب، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک سوال کر کے مجھے موقع دیا. دیکھیے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر ہماری تمام سرگرمی رد عمل کی نفسیات ہے. رد عمل کی نفسیات بنیادی طور پر سامنے والے کو یہ پورا مواقع فراہم کرتی ہے کہ ایک ترکیب میں نے کی، سامنے والے نے پوری توانائی ایک ترکیب پہ لگا دی، ابھی سامنے والے کے پاس 99 ترکیبیں باقی ہیں. تو آپ دیکھیے کہیں سے اٹھائیے، آپ یہ دیکھیے مکہ میں اللہ کے رسول نے کیا نہیں کیا. ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی نہیں بنائی، رشتوں کے حلال و حرام پہ بات نہیں کی، شراب پہ کام نہیں کیا. آخر نے کیا کیا ہوں کیا؟ تو توحید کا وہ تصور جس کے اندر انسان کی عزت نفس تکریم پہ بات کی. تو اس طرح سے ایک ایسے محفوظ عصری مزاج کے اعتبار سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تو اب آنکھ کھلی ہے میڈیا کی طرف ہم استعمال کرنے والے ہیں، عکس و آواز کی توانائی. تو ہمیں جو کام کرنا، دیکھیے اتنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، نبوت کی روشنی میں جو بھی کام کریں گے نا وہ احتجاج کا کام نہیں ہوگا، رد عمل کا کام نہیں ہوگا، اس کے اندر پورے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے میرا ایک لیکچر ہے جس کے اندر ایک موضوع ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے پرامن ذہنوں کے ساتھ ایک بات، تو ایک میں نے کبھی ٹاک کیا تھا. تو آپ موضوعات کو لے لیجئے اور آپ موضوعات کو محسوس کریں گے کہ وہ تمام غیر اہم موضوعات ہیں جو ہم پر داغے دار ہیں، ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے بارے میں خدا نے اپنی آیتیں بھیجی ہیں، اور وہ اس کی تعبیر تھوڑی سی فقہ سے الگ ہو، تھوڑی سماج سے ہو. فقہ کی جو بھی تعبیر ہے وہ اپنے ہماری گھر کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورتیں پوری الگ ہے، اس کا اپروچ ہی الگ ہے، ہماری توانائیاں الگ ہیں.
تو ہم بات کرتے ہیں کبھی، اور ویسے تو میں نے آپ کے سامنے اشارہ بھی دیا، دارالعجلہ، دارالاسلہ، دارالندوہ، یہ 3 پولیٹیکل سینٹرز کو کیتھارسس کرنے کا پورا طریقہ ملتا ہے. پورے معاہدات میں نے دیا ہے، ولا حلب جوار. ابھی کیا ہے ولا حلب، اس کے لیے وقت درکار ہے. تو ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ایک کہیں فلاحی کوئی کام ہو رہا ہے، اس کی فصلیں نہیں کاٹ رہے ہم لوگ. تو میرا ایسا احساس ہے، وہ میں حیدرآبادی ہوں، حیدرآباد میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ بچہ بولا نہیں بولا نہیں بولا تو اماں مرو بابا مرو بولا. تو میں بولوں گا تو آپ بولیں گے کہ یہ تو یار کوئی بھی نہیں کر رہے ہو، تمہارے ہی ذہن میں سمجھ سجائی بات، عقل کل تم اکیلے ہی ہو. تو یہ کچھ مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں دہائیوں سے صبر کیا ہوا ہوں. ورنہ جو تقریر ہوتی ہے، جو اخبار کی ادارے لکھے جاتے ہیں، وہ عین سیرت کی تمناؤں کے خلاف. جزاک اللہ خیر. جناب اگلا سوال محترمہ شازیہ امین صاحبہ کا ہے. جی بولیے آپ. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیں جی یہ پوچھنا ہے کہ مطلب انڈیویجل لیول پر، مطلب ہم جیسے دین کا کام ہو یا پرسنل جیسے ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو انڈیویجل لیول پر ہم کیسے مطلب یہ جو ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، چاہے وہ مطلب آپ کی سوسائٹی میں ہو یا پھر دین کے اس میں، ہم اپنے انڈیویجل لیول پہ ایسا کیا طریقہ اپنائیں جو بہت پر اثر ہو اپنے ریلیشن شپ میں بھی، سوسائٹی کے لیے بھی اور دین کے لیے. جی، آپ کا سوال جو میں نے سنا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجولی اور کلیکٹیو لیول پر کیسے ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے. دیکھیے، سب سے پہلے تو معذرت میں بار بار اپنے ورکشاپ کا حوالہ دیتا ہوں کہ رد عمل کی جو نفسیات ہے وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. سامنے والا ناراض ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. سامنے والا اکھڑا ہوا ہے تو آپ کے نفسیات کا ہنگام، بے چینی سامنے والا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ گھر میں چیخ رہا ہے، آپ کو اس کی آواز میں نغمگی نظر آئی. آج میں آفس سے تھک کے آیا ہوں، بچہ چیخ رہا ہے، مجھے جھلاہٹ بھی. تو بچے کی ریاکشنز، ایکشن کا رد عمل میں جو دے رہا ہوں وہ تعبیر میری اپنی دی ہوئی ہے. تو سامنے والا جو کر رہا ہے اس سے میں ناراض نہ ہوں. میں صرف یہ دیکھوں کہ دامن سے پہاڑی سے اس نے میرا راستہ روکا ہے، بلندیوں سے کیسے جاؤں. سامنے والا جو کرتا ہے کیا کرے، آپ اپنے اقدامات کے مکلف ہیں. آپ اپنے اقدامات کیسے ہو، اس میں بات ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹرینرز اکثر آڈیٹوریم میں 1-2 کیس لیتے ہیں. 1-2 کیس، ڈیورس کا کیس ہو یا ریلیشن شپ کا کیس ہو، تو وہ ایک کیس میں پوری گتھیاں سلجھ جاتی. تو اگر ہم کوئی کیس لے کے ریلیشن پہ بات کریں سامنے والے کے، تو آپ محسوس کریں گے ہم کچھ کر ہی نہیں رہے جو کرنا ہے. تو مختصر، سامنے والے کے پیدا ہونے والے نفسیاتی ہنگام سے بچیں. اپنے شعور سے، اپنے دانشوری کے جو مقام ہے نیوکارٹکس کا، جو ایکشن ڈریون ہے، اس سے آپ کام کرتے جائیں. اس کا ایک توانا، کیونکہ ہم خود جب پریشان ہوتے ہیں تو سامنے والی کی نفسیات پر جو اثر پڑتا ہے وہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو میں اس کی تفصیل اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں اس کی حکمت عملی سے واقف ہوں. جزاک اللہ خیر. محمد شعیب صاحب جی السلام علیکم. بات کریں جناب. وعلیکم السلام. Am I audible? Yeah, you are on. Yeah, thank you so very much جی to giving me بولیے chance. جناب. So my question is actually someone is asking to you one question and you will respond to him regarding that someone is showing off and they are being a drama king or drama hero. So how we can understand or know that someone is is angry with us or upset with us, whether it is truth or not, whether it is real or not. If someone is upset with us and it is based on the reality, should we wait to warn her or should we convince him? دیکھیے، ایک چیز جو گفتگو کی جو ہوتی ہے، آگمنٹیٹیو اور کنونسنگ، پرسویسو، یہ تمام چیز. کین آئی اسپیک ان اردو if you allow me?
प्लीज कैरी ऑन, आप उर्दू में भी जवाब दे सकते हैं. जी जज़ाकल्लाह। देखिए, सामने वाला अपनी नज़ा और इख्तलाफ का वजह नहीं बताता है, ये आपके अंदाजे सही नहीं बैठते हैं, ये एक मफरूज़ा ख्याल है। सामने वाला अंदाजा नहीं बताता है और उसकी वजह हम नहीं समझ पाते हैं, ये मैं इसकी तरह से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं। मिसाल के तौर पे सामने वाला क्या करता है इसकी आप परवाह करे बगैर आप अपने इक़दामी पोजीशन पे रहें हमेशा। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअली सामने वाला क्यों करता है, वो इंटरप्रिटेशन हजार हो सकते हैं, आपके पास खुदाई कोई इल्म नहीं है, आप सिर्फ अपनी शिफा आसा ऐसी एंटीबायोटिक दें जिसके नतीजे में एक मर्ज नहीं हजार अमराज ठीक होते हैं। आपका अप्रोच ऐसा हिकमत महाब हो, कोई आदमी घुटन में हो, आप मसीहा हैं, ले आए उसको खुली फजाओं में, ठीक रहेगा। तो इस तरह से अब अक्सर पॉलिटिकल जो होते हैं वो तो बड़ा क्लियर एजेंडा रहता है और उनका अपना जो है क्लियर एजेंडा रहता है। हम ये बताने में नाकाम है कि खुदा की जितनी ताबीरें हैं, आर्टिफैक्ट बनाया गया है, वही ताबीरें हम भी पसंद करते हैं, सिर्फ ये है कि हमारी अपनी अप्रोच अलग है। तो पता चला कि खुदा की ताबीरों में पूरी फैशिस्ट तहरीकें आ जाती हैं, पूरी फैशिस्ट तहरीकें आ जाती हैं। इसी तरह से जो बुनियादी जरूरत रहती है एहतियाज, इस एक बड़ा लंबा फलसफा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नीड। तो आप उसकी नीड पर उसको इख्तलाफ नहीं हो सकता है। जब इख्तलाफ हो सकता है तो जब लड़ेंगे तो दुनिया आपकी तायद करेगी। नीड ये है कि जीने का हक, जमीन की ग्रेविटी, हवा का हक, खाने का हक। तो इसमें इख्तलाफ जो होता है वो आपने अपने इमोशनल की ताबीर का होता है और जज्बात की धुआं जिंदगी के पीछे जरूरियात हमारी छिपी रहती हैं। मुझे अंदाजा नहीं है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सामने वाला बताए ना बताए, आप सिर्फ नीड फोकस करिए अपने तयक्कुल से, और भी क्या कहते हैं कि खतर पसंद रहिए, रिस्क लीजिए। सामने वाला मुमकिन हो ये सोचा होगा, हाँ, वल्नरेबल रहिए। तो वल्नरेबल में ये है कि क्रिएटिव रहते। देखो, अखलाक के माने ही ये है कि क्रिएटिव। तो अखलाक के माने है कि खल्क करना, एक गंदे माहौल में एक अच्छा रवैया क्रिएटिव डायनामिक्स रखता है। तो आप हमेशा क्रिएटिव रहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो नतीजतन उसके इम्कानात की एक दुनिया निकल आती है। आप इससे बेनियाज हो जाइए कि सामने वाला ने जो जज्बात आप में पैदा किया है वो गलत तरबियत है मेरी कि मैंने उस जज्बात का जिम्मेदार सामने वाले को खड़ा किया है। आप इकदामात के मुकल्लिफ हैं। तो as far as I understood, you have to focus on the need, what he needs, that needs is suitable and the globally acceptable to you, और आपकी अपनी नीड क्या है, स्ट्रेटेजी। सामने वाले को इख्तलाफ स्ट्रेटेजी से हो सकता है, स्ट्रेटेजी को ढीला रखिए, बदलते रहिए, जरूरत की तरफ जाइए। जरूरत उसकी और मुश्तरक जरूरत, नबी की क्या जरूरत थी, हर आदमी जन्नत में जाए, आप उसकी तमन्नाओं के हरीस, की जरूरतों के हरीस रहिए। इस पे हम कभी बात करते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर नईम जावेद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया और आपने किस तरह से अपनी बातें, पूरी सारी बातें की है, इससे लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। जाने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और कुरान को समझ कर पढ़ें इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।